بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، کئی جمعوں سے مسلسل اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی یکتائی، اس کی توحید اور اس کائنات کے اس کے تنہا معبود ہونے کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے۔ قرآن پاک کی وہ صورتیں، وہ آیتیں جو مسلم عوام کی زبان پر ہر وقت رہتی ہیں، مسلم معاشرے کا پوسٹر انہی صورتوں سے تیار ہوتا ہے، چاہے وہ قل یا ایھا الکافرون ہو، چاہے قل ھو اللہ احد ہو، چاہے قل اعوذ برب الفلق ہو، چاہے قل اعوذ برب الناس ہو۔ بازار میں بھی اس کا پوسٹر مل جائے گا۔ کس قدر توہین ہوتی ہوگی ان پوسٹروں کی آپ تصور کیجئے، لیکن وہ پوسٹر ہمارے گھروں کی زینت بنتے ہیں، ہماری دکانوں کی زینت بنتے ہیں، ہماری گاڑیوں کی زینت بنتے ہیں، ہماری آفسوں کی زینت بنتے ہیں۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو صرف اس لیے نازل کیا تھا کہ ان کی بعض صورتوں اور بعض آیتوں کی تعویذ بنا کر یا پوسٹر بنا کر یا تختی بنا کر ہم اپنے گھروں میں، اپنے آفسوں میں، اپنی دکانوں میں لٹکا لیں، اپنے آفسوں کو، اپنے گھروں کو زینت بخش لیں، مزین کر لیں اور بس ہمارا کام چل جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے یہ صورتیں، یہ آیتیں قرآن پاک کی پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک اس لیے نازل کی تھی کہ ہم اپنے دلوں کو مزین کریں، اپنی روحوں کو تازگی بخشیں، اپنے عقائد کو سنواریں، اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ اور بلند سے بلند بنائیں، اپنے معاملات کو صاف ستھرا کریں۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں اس لیے نازل کی، لیکن نہ ان آیتوں سے ہم نے عقیدے سیکھے، نہ ان آیتوں سے عمل کرنا جانا، نہ ان آیتوں سے اخلاقیات کا مطالعہ کیا، اور نہ ہی معاملات ہم نے سدھارنے کی کوشش کی۔ ہم نے یہ صرف سمجھ لیا کہ یہ آیتیں لٹکا لو گھروں میں، یہ آیتیں لٹکا لو اپنی گاڑیوں میں، ان آیتوں کی تعویذ بنا کر اپنے گلے میں لٹکا لو، ان آیتوں کی تعویذ بنا کر اپنے باہوں میں باندھ لو، ان آیتوں کی تعویذ بنا کر اپنی کمر میں باندھ لو، ان آیتوں کا دھاگا بنا کر اپنے ہاتھ میں لپیٹ لو، اور ہماری دنیا سنور جائے گی اور آخرت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کیسا عقیدہ پالنا ہے، کیسا عمل کرنا ہے، کس طرح کا اخلاق اختیار کرنا ہے، کیسے معاملات اپنانے ہیں، اس کے لیے نازل کیے تھے۔ چنانچہ یہ صورتیں جو میں نے چھوٹی چھوٹی صورتوں کا انتخاب کیا ہے صرف اسی لیے کہ یہ صورتیں ہمارے گھروں میں بھی ہیں، ہماری دکانوں میں بھی ہیں، ہماری گاڑیوں میں بھی ہیں، ہماری زبانوں پر بھی ہیں۔ جب کبھی ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے تو ہم ان کو پڑھتے ہیں، ہم ان صورتوں کو دہراتے ہیں۔ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اس سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی۔ قل اعوذ برب الناس میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کا پیغام رکھا، قل اعوذ برب الفلق میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کا عقیدہ سکھلایا، قل ھو اللہ احد میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کا پیغام دیا، اور آج جو میں نے صورت پڑھی ہے سورہ کافرون یا قل یا ایھا الکافرون جسے ہم جانتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کا سبق دیا ہے، توحید کا سبق دیا ہے۔ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو اور قل ھو اللہ احد کو طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھنا سنت ہے، مقام ابراہیم یا اس کے ارد گرد جہاں جگہ ملے، ان 2 رکعتوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھی، اتنے اہم مقام پر۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرکز توحید کا مرکز ہے۔
وہ مرکز اللہ کی وحدانیت کا مرکز ہے، وہ مرکز اللہ کے یکتا معبود اکیلے معبود ہونے کو بیان کیے جانے کا اور دنیا کو یہ پیغام دیے جانے کا مرکز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے جو طواف کی 2 رکعتیں مشروع فرمائیں ان میں بھی توحید کی صورتوں کی قرأت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سنت قرار دیا۔ توحید کی دونوں صورتیں ہیں یہ، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد۔ اسی طرح سے ان 2 رکعتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ان کی سنت ہے۔ ان دونوں صورتوں کی جو 2 رکعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اس کائنات اور کائنات میں پائی جانے والی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث گرامی میں فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ یہ فجر کی 2 رکعت سنت یہ دنیا اور دنیا میں پائی جانے والی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ ان 2 رکعتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھی۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت جب وتر پڑھتے تھے تو پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ یہ توحید کی صورتیں ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کا درس دیا ہے، صرف اس رب کے گن گانے کا حکم دیا ہے، اس رب کی بڑائی اور کبریائی کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی بڑائی، اپنی تسبیح، اپنی کبریائی اور اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس سورت کے آخر میں فرمایا کہ جو ایسا کر لے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو نہیں کرے گا وہ ناکام۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں میں اور مغرب کی بعد کی 2 رکعتوں میں 10 سے زیادہ یا 20 بار سے زیادہ ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے۔ یہ اتنی اہم صورت ہے جن کو ہم نے اپنے گھر کی زینت بنایا ہے، اپنے گھر کو سجانے اور سنوارنے کا ذریعہ بنایا ہے، اپنی گاڑی کا شو بنایا ہے۔ وہ صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت سے اپنی نمازوں کو مزین کرتے تھے، اپنے قیام کو مزین کرتے تھے، اپنی رکعتوں کو زینت بخشتے تھے۔ یہ اتنی اہم صورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ مکہ کے کفار، مکہ کے کافروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مطالبہ کیا کہ محمد آپ ہمارے معبودوں کو جو برا بھلا کہتے ہیں، چلیے ہم لوگ کمپرمائز کرتے ہیں، معاہدہ کر لیتے ہیں، ایک صلح کر لیتے ہیں۔ اس بات پر کہ 1 سال ہم لوگ آپ کے معبود کی پرستش کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں گے۔ اس طرح کی رائے لے کر مکہ کے کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ایک دوسرے مقام پر سورۃ القلم میں فرمایا کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی نرمی برتیں اور یہ بھی نرمی برتیں گے۔ اسی کو یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون میں اعلان کرا دیا نبی کے ذریعے، اور صرف مکہ کے کافروں کے مقابلے میں نہیں، دنیا میں جب تک کافروں کا سلسلہ رہے گا ان سارے کفار کے مقابلے میں ایمان والے یہی پیغام دیں گے، یہی اعلان کریں گے، قل یا ایھا الکافرون، نبی آپ کہیے اور نبی کے امتی یہ کہیں کہ اے کافروں سنو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا ان معبودوں کی جن کی تم کرتے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، عبادت کے سلسلے میں کمپرمائز نہیں ہوگا۔ اللہ کے سامنے قیام کا مسئلہ ہے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے رکوع کا مسئلہ ہے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے سجدوں کا معاملہ ہے تو صرف اللہ کے لیے، دعا کرنے کا معاملہ ہے تو صرف اللہ سے، مدد طلب کرنے کی بات آئے تو صرف اللہ سے، فریاد کرنا ہو تو صرف اللہ سے، ذبیحہ اور قربانی پیش کرنا ہو تو صرف اللہ کے لیے۔ ساری عبادتیں چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی یہ ساری کی ساری صرف اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ اس لیے میں سن لو، دنیا کے کفار یہ سنو
کہ میں صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کروں گا، تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا۔ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ لا اعبد ما تعبدون۔ توحید کا پیغام اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دیا ہے، کبھی ہمیں غور کرنے کی نہ فرصت ملی اور نہ ہمیں فرصت چاہیے بھی نہیں۔ بار بار توحید کی بات ہوتی ہے، توحید کے بغیر بخشش نہ ہونے کی بات ہوتی ہے، شرک کے ساتھ بخشش نہ ہونے کی بات ہوتی ہے، لیکن ہم میں سے کس کو پرواہ ہے کہ ہماری توحید کہاں تک پہنچی ہے یا ہمارے ہاں شرک ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اس کائنات کے رسول یہ دعا کریں کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں۔ ہم نے کتنی بار دعا کی ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں شرک سے بچائے اور توحید کی توفیق دے، کتنی بار دعا کی ہے۔ کبھی ہم نے جھانکا؟ ہم نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا کی ہوس اور دنیا کی لالچ اس طرح ہمارے رگ و رگ میں اور روح اور دل میں رچ بس چکی ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، آخرت کی کامیابی کی فکر نہیں ہے، آخرت میں کامیابی کا معیار کیا ہے اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان کیا ہے وہ کن کو دینے کا اعلان کیا ہے، کون لوگ ناکام ہوں گے، یہ ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اعلان کر دیجئے دنیا کے کفار کے سامنے، قرآن جب تک بولے گا تب تک یہ بولتا رہے گا، قرآن کے ماننے والے جب تک دنیا میں رہیں گے اس سورت کا مطالعہ کرتے رہیں گے، اس سورت کا پیغام دنیا کی ساری قوموں تک پہنچاتے رہیں گے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا ان معبودوں کی جن کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں بھی یہ بات نہیں لکھی ہے کہ تم اس معبود، تنہا معبود کی پرستش کر سکتے، ولا انتم عابدون، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، ساجی نہیں ہے، جس کا کوئی برابر نہیں ہے، وہ اس کائنات کو تنہا ڈیل کرتا ہے، اس کائنات کا تنہا رب بھی ہے، اس کائنات کا تنہا معبود بھی ہے، اور اس کائنات میں جو خوبیاں بھی پائی جا سکتی ہیں اس کائنات کو چلانے کے لیے وہ ساری کی ساری خوبیاں اس رب العالمین کے اندر بے عیب اور بے کمی کے، بے نقص کے پائی جاتی ہیں۔ لا وانتم ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تم بھی اس رب کی، اس معبود کی، اس خالق کی، اس مالک کی، اس غفار و قہار کی، اس رحمان و رحیم کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انتم عابدون ما، پھر اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کرایا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی توحید کی نزاکت واضح ہو جائے۔ جو پیغام آپ لے کر دنیا والوں کے سامنے آئے ہیں یا آپ سے پہلے کے انبیاء لے کر آئے ہیں، اس پیغام کی وضاحت بھی ہو جائے اور اس پیغام کے سلسلے میں تاکید بھی ہو جائے۔ تاکید ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم۔ سنو، دوبارہ سنو کہ جن معبودوں کی تم نے پرستش کی ہے، عبادت کی ہے، جنہیں پوجا ہے، جن کے نام کے نظر و نیاز مانے ہیں، جن کے نام کی منتیں مانی ہیں، جن کے نام کے چڑھاوے چڑھائے ہیں، جن کے نام پر تم نے سجدے اور رکوع اور قیام کو جائز قرار لیا ہے، یہ سب کے سب جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے، سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، تم نے، تمہارے باپ داداؤں نے، تمہارے پرکھوں نے یہ نام رکھے ہیں، چاہے مشکل کشا کا نام ہو، چاہے غیب جاننے والے کا نام ہو، چاہے حاجت روا کا نام ہو، چاہے گنج بخش کا نام ہو، یہ تمہارے باپ داداؤں کے نام رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ لات و منات ہو، چاہے عزا ہو،
چاہے ہبل ہو، چاہے خانہ کعبہ کی دیواروں پر بنائے گئے وہ بتوں کی تصویریں ہوں، یہ سب تمہارے باپ داداؤں نے گڑھے ہیں۔ لا ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان معبودوں کے لیے کوئی دلیل و برہان نازل نہیں کی ہے، اس لیے میں ان کی پرستش نہیں کروں گا، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ پھر سنو، اگر تمہارے اندر دم ہے، قوت ہے، برداشت ہے تو سنو، تم بھی میرے معبود کی پرستش نہیں کر سکتے ہو۔ تمہارے مقدر میں ایک معبود کا در نہیں ہے، تمہارے مقدر میں تنہا ایک معبود کی چوکھٹ نہیں ہے، تم تو در در پھرنے والے ہو، تم در در لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے والے ہو، ایسی چیزوں کی پرستش کرنے والے ہو جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کائنات میں، ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر ہی نہیں کیا ہے کہ ایک در پر تمہاری پیشانی جھکے، ایک در پر تمہارے چڑھاوے چڑھے، ایک نام سے تمہاری نظر و نیاز ہو، ایک رب کے گھر کی چادر چڑھاؤ، ایک رب کے سامنے تم قیام کرو، ایک رب کے سامنے تم رکوع اور سجدے کرو، تمہارے بس کا نہیں ہے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ، اور یہ فیصلہ ہی اٹل فیصلہ ہے، یہی ایگریمنٹ ہمارے تمہارے درمیان ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنا دین لے کر خوش رہو، میں اپنے دین پر مطمئن ہوں۔ میرے لیے میرا دین ہے، میرے لیے میرا عمل ہے، میرے لیے میرا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ نبی آپ کو اگر یہ جھٹلائیں اور نبی کا پیغام پہنچانے والوں کا سلسلہ قیامت تک جب تک چلے گا تب تک ان کو جھٹلایا جائے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر واجب نہیں قرار دیا ہے کہ وہ لوگوں کے دل و دماغ میں ایسی بات ڈالیں ہی اور منوائیں ہی، ایسا نہیں ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر آپ کو جھٹلایا جائے، آپ کے مشن کو آگے بڑھانے والوں کو جھٹلایا جائے تو وہ اعلان کریں، فَقُل، کہیے، لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ میرا اپنا راستہ جو اب اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کا راستہ ہے، اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کا راستہ ہے، تمہارا جو راستہ ہے تم جانو، تمہارا کام جانو۔ لی عملی ولکم عملکم انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، میرے عمل سے تم بری ہو، بیزار ہو، اور تمہارے عمل سے میں بیزار ہوں۔ اس بات کا اعلان کر دیجیے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر سورۃ البقرہ میں فرمایا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ ہم اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور تم اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہو رب کائنات کے سامنے۔ اس لیے ایسا کمپرمائز کرنے کی کبھی جرات نہ کرنا کہ آ کر تم توحید کے بارے میں کمپرمائز کرنا شروع کر دو۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے کفر کا دین ہے، تمہارے لیے کفر کا دین ہے، اور میرے لیے توحید کا، اللہ کی یکتائی کا، اللہ کی وحدانیت کا، یہ میرا دین ہے، اور تمہارا جو دین ہے تم جانو۔ کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ دین کا مطلب یہاں بدلہ ہے، جیسے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا بدلہ ہے، میرے لیے میرا بدلہ ہے۔ میں جیسا کر کے جاؤں گا مجھے اس کا بدلہ ملے گا، اور تم جیسا کر کے جاؤ گے تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے، جس صورت کے ذریعے ہم اپنے گھروں، اپنے آفسوں، اپنی گاڑیوں، اپنے در و دیوار کو مزین کرتے ہیں، اس صورت کے ذریعے اپنے عقیدے، اپنی روح، اپنے دل، اپنی زندگی کو مزین کرنے کی کوشش کریں۔ اس کائنات میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، سراپا توحید کا پیغام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو کہا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو سونے سے پہلے اس سورت کو ضرور پڑھ لو، اس میں شرک سے برات کا اعلان ہے، شرک سے بیزاری کا اعلان ہے کہ میں شرک سے بری ہوں، میری زندگی میں شرک نہیں ہے، میں جان بوجھ کر شرک کا قائل نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ شرک کرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور انجانے میں مجھ سے کوئی شرک ہو جائے اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ہمیں کتنی ضرورت ہے اس کی، ہم خود فیصلہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔